تصور کریں کہ آپ ایک ایسی گلی میں چل رہے ہیں جہاں رات کی خاموشی اور چاندنی کی نرم روشنی میں ایک دھیما سا جادو بکھرا ہوا ہے۔ اسی گلی کی کسی عمارت سے ساز اور سر کی خوشبو پھیل رہی ہے۔ لکھنؤ اور دلی کی ان پرانی گلیوں میں کچھ ایسی داستانیں بستی ہیں جو وقت کے ساتھ کبھی مدم نہیں ہوئی۔ ان محفلوں میں ہر رات کچھ ایسا جادو بکھرتا تھا کہ جو ایک بار یہاں آتا ان کے قدموں کو واپس جانے کا راستہ نہیں ملتا تھا۔ یہ داستان ہے دلی اور لکھنؤ کی ان نامور خواتین کی جن کے فن، حسن اور شائستگی نے اس وقت کے ہر خاص و عام کے دل کو چھو لیا تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم دلی اور لکھنؤ کی 5 مشہور طوائفوں کا ذکر کریں گے جن کے ہاں بڑے بڑے نواب بھی حاضری کے لیے جایا کرتے تھے۔ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اس سلسلے میں پہلا نام آتا ہے بی بی جان، لکھنؤ کی مہک اور ثقافت کا استعارہ۔ کہتے ہیں کہ لکھنؤ کی گلیوں میں ایک ایسی خوشبو رچی بسی تھی جو ہر رات چاندنی کے ساتھ بکھر جاتی تھی، اور اس خوشبو کا مرکز تھی بی بی جان۔ ایک شام جب لکھنؤ کے نواب اپنے دوستوں کے ساتھ محفل میں بیٹھے تھے، ان کے کانوں میں ایک ایسی آواز گونجی جس نے دلوں کو چھو لیا۔ یہ آواز تھی بی بی جان کی۔ وہ گاتی تھی گویا وقت تھم جاتا اور ان کے رقص کے دوران ہر قدم ایک کہانی کہتا ہوتا تھا۔ بی بی جان کا کوٹھا محض تفریح کا مقام نہیں تھا بلکہ لکھنؤ کی تہذیب اور ثقافت کا عکاس تھا۔ وہاں پر شاعری، موسیقی اور رقص کے ایسے رنگ بکھرتے تھے کہ لوگ اس جگہ کو چھوڑ کر جانے کو جی نہیں کرتے تھے۔ لوگ انہیں لکھنؤ کی مہک کہتے تھے کیونکہ ان کا نام اور ان کی محفلیں لوگوں کے دلوں کو مہکا دیتی تھی۔ نمبر 2، حسینی جان، دلی کی محفلوں کی جان۔ دلی کے دن اور رات میں اپنے رنگ رکھتے ہیں اور انہی رنگوں میں ایک نام حسینی جان کا بھی ملتا ہے۔ دلی کی گلیوں میں حسینی جان کی داستانیں آج بھی سنائی جاتی ہیں۔ ان کی محفلیں رات تک جاری رہتی جہاں علم و ادب کے دیوانے، ان کے شوقین ان کی مدر آواز سننے آتے تھے۔ حسینی جان نے نہ صرف اپنے فن موسیقی میں مہارت حاصل کی بلکہ وہ ہر محفل کو ایسا جادوئی بنا دیتی تھی کہ لوگ بار بار آنا چاہتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ دلی کے ایک مشہور شاعر نے ان کے گانے پر ایک غزل لکھی اور کہا کہ حسینی جان کا فن دلی کی اس سرزمین پر فخر کی علامت ہے۔ نمبر 3، لکھنؤ کی نایاب موتی یعنی گوہر بائی۔ گوہر بائی کو لکھنؤ کے نوابوں کے دربار میں اعلیٰ مقام حاصل تھا۔ ان کا نام خود ایک موتی کی طرح چمکتا تھا اور ان کا فن بھی کسی نایاب گوہر سے کم نہیں تھا۔ گوہر بائی کے رقص نے لکھنؤ کی محفلوں کو زندگی بخشی۔ ان کا ہر رقص ایک کہانی بیان کرتا تھا اور وہ فن کی ایسی بلندی پر تھی کہ ان کے قدموں کی تھرک ان کے جذبات کی ترجمانی کرتی تھی۔ کہا جاتا تھا کہ ان کی محفل میں آنا گویا ایک خواب میں جینا تھا۔ جب وہ اپنے ہاتھوں اور آنکھوں کے اشاروں سے کہانی سناتی تو لوگوں کے دل اس منظر سے جدا ہونا نہیں چاہتے تھے۔ ان کے فن نے لکھنؤ کی ثقافت کو امر کر دیا۔ نمبر 4، جانکی بائی۔ جانکی بائی کے نام سے مشہور یہ طوائف الہ آباد کی طوائف تھی، مگر ان کا چرچا دلی تک آن پہنچا۔ ان کا فن اتنا مشہور ہوا کہ ان کے گانے گرافومون پر ریکارڈ کیے گئے اور پورے ہندوستان میں سنائے گئے۔ جانکی بائی کی ٹھمری اور کلاسی راگ کا جادو لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کرتا تھا۔ وہ اپنے وقت کی پہلی طوائفوں میں سے تھی جن کی آواز کو جدید آلات کے ذریعے محفوظ کیا گیا۔ ان کی موسیقی نے سرحدوں کو پار کیا اور انہوں نے اپنے فن کی طاقت سے لوگوں کے دلوں میں ایک ایسا مقام حاصل کیا جو کسی اور کو نصیب نہیں ہوا۔ ان کا یہ کارنامہ آج بھی یاد کیا جاتا ہے کہ ان کی آواز کو سن کر لوگ ان کے وقت میں کھو جاتے تھے۔ نمبر 5، بے نظیر بائی۔
بے نظیر بھائی کا نام بھی لکھنؤ کی روایات میں سنہری حروف میں لکھا جاتا ہے۔ انہیں لکھنؤ کی شائستگی کا مجسمہ کہا جاتا ہے۔ ان کی محفلیں شائستگی اور نفاست کی مثال ہوتی تھی۔ بے نظیر بھائی نہ صرف خوبصورت تھیں بلکہ ان کا فن بھی بے مثال تھا۔ ان کی محفلوں میں لکھنؤ کے ادیب، شاعر اور نواب اپنی جگہ پاتے تھے۔ بے نظیر بھائی کی موجودگی میں لکھنؤ کے نواب اور شاعر گویا خود کو ایک خواب میں محسوس کرتے تھے۔ وہ اپنے فن کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں جگہ بناتی تھی اور ان کی خوشبو لکھنؤ کی راتوں میں ہمیشہ کے لیے بس کی۔ ناظرین، یہ تمام خواتین صرف حسن کی وجہ سے مشہور نہیں تھیں بلکہ ان کا فن، ان کی شخصیت اور ان کا انداز ان کو خاص بناتا تھا۔ یہ طوائفیں اپنے وقت کی بڑی فنکار تھیں جنہوں نے اپنی محفلوں کے ذریعے فن، ثقافت اور تہذیب کو ایک نئی پہچان دی۔ دلی اور لکھنؤ کی یہ داستانیں آج بھی ان کے فن کی گواہی دیتی ہیں اور یوٹیوب پر اس پر موضوع کو بیان کرنا یقیناً لوگوں کو ان کی زندگی اور فن سے متعارف کرانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔